بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیات واقعے افک سے متعلق ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی واقعے کو نازل کرنے کے لیے پوری سورہ نور اللہ تبارک و تعالی نے اتاری۔ اس واقعے کی اس قدر اہمیت ہے۔ افک اصل میں جھوٹ کو کہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت باندھی گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اس سے متعلق برات نازل فرمائی۔ اس وجہ سے ان آیات کو واقعہ افک کی آیات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ دراصل اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں سفر پر جایا کرتے تھے، خاص طور سے غزوات کے لیے آپ دور دراز مقامات پر جایا کرتے تھے، تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے، اور ان کا انتخاب قرآن کے ذریعے ہوتا تھا۔ قرآن ڈالا جاتا، جس کے نام قرآن نکلتا وہ ساتھ رہتی تھی۔ چنانچہ سن 5 یا 6 ہجری میں، روایات کا کچھ اختلاف ہے، ایک غزوہ پیش آیا جس کا نام ہے غزوہ بنو المصطلق۔ اسی کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پوری جماعت پہنچی، اور جب کام سے سب فارغ ہو گئے تو واپسی میں ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ جب کوچ کرنے کا وقت آیا اور لشکر کے روانہ ہونے کا وقت آیا تو اس وقت نظام یہ تھا کہ جس اونٹنی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوار ہوئی اس میں ہودج بنا ہوا تھا، یعنی ایک ایسا کمرہ نما، حجرہ نما ہودج تھا کہ جس کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی قافلہ نکلنے والا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں بیٹھ جایا کرتی، اور لوگ اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھ دیتے اور اس کو باندھ دیتے۔ اعلان ہو گیا لشکر کے نکلنے، قافلے کے نکلنے کا اعلان ہو گیا۔ سب اپنی اپنی سواریاں تیار کر لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے ہودج میں بیٹھ گئی، لیکن گلے پر اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ آپ کا ہار غائب ہے۔
آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، آپ نے فوری حوضت سے نکل کر کے ہار تلاش کرنے کے لیے آپ وہاں گئے، ہار تلاش کرنے میں کچھ وقت لگ گیا، وہاں سے جب واپس آئے تو دیکھا کہ سارا لشکر غائب، سب نکل چکے، اور چونکہ آپ بہت ہی ہلکی پھلکی اور دبلی پتلی خاتون تھی، عہدہ اٹھا کر کے اونٹ پر رکھنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کون اندر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے، یہ اندازہ نہیں ہوا، وہ اپنے عادت کے مطابق انہوں نے عہدہ کو اٹھایا اور اونٹنی کے اوپر انہوں نے یہ باندھ دیا، اور اس کے بعد قافلہ چل پڑا، یہ سارا کا سارا سب چل رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نزدیک لائیں تو دیکھا کہ قافلہ پورا کا پورا غائب، حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب سارا قافلہ نکل جائے تو یہ سب سے پیچھے رہیں گے، تاکہ اگر قافلے والوں کی کچھ چیزیں چھوٹی رہ جائے، کوئی چیزیں گری پڑی رہ جائے تو ان سب کو سمیٹ سماٹ کر کے ساتھ لاتے رہیں، اس ذمہ داری کے اوپر یہ مامور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ قافلہ نکل چکا ہے تو ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور ہیبت کھانے کے بجائے بہت عقل مندی کے ساتھ آپ وہیں آ کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور چونکہ رات کا وقت ہو رہا تھا، دن بھر کے تھکے ہوئے تھے اور پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، چادر اڑے ہوئے تھے، تو ویسے ہی آپ کو نیند آئی۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جب پیچھے سے آئے اور آ کر کے دیکھا کہ یہاں کوئی ہے، قریب جا کر کے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھے، چونکہ صفوان ابن معطل نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ کو دیکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ کو یہ پہچان گئے تھے، فوری انہوں نے تکبیر کہی زور زور سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ تکبیر کی آواز سن کر کے حضرت کی آنکھ کھل گئی، فوری انہوں نے اپنی چادر وادر کو سمیٹا، حضرت صفوان ابن معطل نے اپنی اونٹنی کو لا کر کے قریب بٹھایا اور پیچھے کی طرف مڑ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں اور آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے، اور حضرت صفوان ابن معطل نے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے وہ آگے چلنے لگے، اس طرح سے چلتے 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 جب قافلے میں یہ پہنچے تو وہاں پر اس قافلے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی یہ بھی اس قافلے کے اندر تھا، اس نے فوری آنکھوں سے اشارے کیا، دوسرے لوگوں کو متوجہ کیا اور بتایا کہ دیکھو کیا سمجھتے ہو، کچھ معذرت تمہیں سمجھ میں آیا، یہاں کچھ دال میں کالا نظر آتا ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشت، اللہ ہم سب کی زبانوں کو اس طرح کی بات کرنے سے پاک رکھے، لیکن اس نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جو ایک مخلص صحابی تھے، ان کے ساتھ حضرت عائشہ کی نسبت کو جوڑ کر کے لوگوں کے اندر بدنام کرنا شروع کیا اور یہ پروپیگنڈا کیا۔ اب ہوتے ہوتے آپس میں یہ باتیں چلتی رہی، ابتداً کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح کی کوئی بات پہنچائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی نہیں، اسی طرح ایک مہینے کے قریب وقت گزرا، ایک موقع پر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بات آئی، تو آپ بہت ہی خاموش ہو گئے، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ زیادہ بات چیت نہیں کر رہے تھے، گھر آ رہے تھے اور اپنے کام سے کام اور اس کے بعد اٹھ کر کے چلے جاتے تھے، آپ کی طبیعت گھر کے اندر لگتی نہیں تھی، جو تعلق اور جو ملاطفت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ کچھ نظر نہیں آ رہی، تو یہ صورتحال کو دیکھ کر کے انہیں بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی، پتہ نہیں آخر یہ کیا بے روٹی ہے، بے روٹی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے، جیسے غالب نے کہا تھا ویسی صورتحال خود حضرت عائشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کئی دن تک اسی طرح صورتحال۔ ایک موقع پر ہوا یہ کہ گھروں کے اندر جب ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرورت کا تقاضا ہوا، اور بھی کچھ ساتھیوں کو لے کر کے
کچھ خواتین کے ساتھ وہ قضاء حاجت کے لیے 2-3 میل دور وہ چلی گئی، فارغ ہو کے جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں مصطح یہ آپ کے ساتھ تھی رضی اللہ عنہ، تو مصطح کو ٹھوکر لگی، تو مصطح کی زبان سے اچانک دعا نکلی کہ مصطح کا ستیہ ناس ہو اور مصطح ہلاک ہو جائے، اس طرح کی دعا یا جملہ نکلا۔ یہ سن کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہے ہو، جبکہ وہ بدری ہے اور بدری ہونے کے باوجود تم انہیں بددعا دے رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت مصطح نے کہا کہ کیا تم اتنے بھولے بھالے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں اب تک پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا پھر رہا ہے۔ حضرت مصطح نے حضرت عائشہ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا کہتا پھر رہا ہے، کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ تمہارا معاملہ سلمان ابن معطل کے ساتھ جوڑتا پھر رہا۔ یہ سن کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو حالت خراب ہو گئی اور انہیں پورا سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے جو بے روحی آپ سے سمجھ میں آ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ یہ گھر آئیں اور بہت خاموش رہی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جب کبھی حضرت عائشہ اس طرح سے پوچھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہیں رہو ہمارے ساتھ، کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ اس طرح سے آپ کچھ محبت کی بات کرتے اور اس کے بعد اجازت دیتے۔ لیکن اب کی مرتبہ اجازت لی تو فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ آپ کا فوری اجازت دے دینا بھی ان کے دل پر بہت شاق گزرا، بہت بے چین ہوئی، بہت غمگین ہوئی، نکل کے اپنے والدین کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر یہ چلی گئی اور وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ والدہ محترمہ ایک طرف اپنے کام میں لگی رہتی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، خاموش، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی خیر خیریت لینے والا نہیں، یہ اپنی جگہ الگ تنے تنہا ہیں، کوئی جو ہے تعلقات استوار نہیں، بالکل عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ماحول میں، ہماری زبان میں، کہ ایسا لگ رہا کہ جیسے گھر کاٹنے کو آ رہا۔ یہ صورتحال وہاں بھی موجود ہے۔ انہوں نے بہت بے چینی اور بے قراری کے ساتھ، کسی سے کوئی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کیا پوچھیں، وجہ معلوم کریں، آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4-5 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ آئے تو تھوڑی ایک امید کی کرن بدھی حضرت عائشہ کی، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے بہت ہی عجیب انداز میں پوچھا کہ کئی فتح کی۔ پہلے جب آپ آتے تھے اور ملاقات ہوتی تھی تو بہت پیار و محبت کے ساتھ مخاطب کرتے تھے کہ اے عائشہ، کہاں ہے عائشہ، اس طرح۔ لیکن اس مرتبہ جب تشریف لائے تو آپ نے بہت ہی عجیب انداز میں کہا ہے کہ یہ سی ہے، بس اتنی کئی فتح، یہ کیسی؟ یہ جملہ سننا تھا کہ اور بجلیاں حضرت عائشہ کے اوپر گر پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے چین و بے قرار ہو گئے۔ کہتے کس سے کہتے، پروپگنڈا اتنا ہوا اور ماحول اس قدر خراب کیا گیا کہ خود 3 مخلص صحابہ اس کے اندر شریک ہو گئے، اس پروپگنڈے میں، اس قدر پروپگنڈا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات کی، صحابہ سے معلوم کیا تو کئی صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ کے سلسلے میں باتیں لوگوں کے درمیان اس طرح سے چل رہی ہیں، کیا یہ بات ممکن ہے؟ فوری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک بہتان عظیم۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بات آئی، فوری آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے تو
یہ کہا کہ وہ تو اتنی بھولی بھالی ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جب آٹا گوندھ کر کے رکھتی ہے تو بکری آ کر کے آٹا کھا کر کے چلے جاتی ہے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اتنی بھولی بھالی لڑکی کو جو اپنی کم عمری کی وجہ سے، کم سنی کی وجہ سے ایسے بھولے پن میں رہتی ہے، اس کو ان سب چیزوں سے کیا واسطہ. لیکن بہرحال پروپیگنڈا ایسا کیا گیا تھا کہ ماحول خراب ہو گیا. 3 صحابہ جن میں سے ایک بدری صحابی بھی ہے وہ اس کے اندر شریک بھی ہو گئے، بلکہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی اس کے اندر شریک ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، دن کٹتے جا رہے ہیں. عام طور پہ ہوتا یہ کہ جب کوئی ایسا ماحول ہو اور کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہو تو ایسی صورت میں 1 دن 2 دن 4 دن میں یہ معاملات صاف ہو جایا کرتے ہیں، جھوٹ کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے. یہاں 1 مہینہ ہونے کو آ گیا لیکن کوئی صفائی کسی کی طرف سے نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی جگہ خاموش ہیں، وہ کس سے کہتی کیا کہ والا تو ہو، کوئی تحقیق کرنے والا تو ہو تو وہ اپنی صفائی پیش کرے، لیکن یہاں تو کوئی سب اپنی اپنی جگہ خاموش. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عائشہ سچ سچ بتاؤ تم سے کیا ہوا. دیکھو اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو میں اللہ سے معافی چاہوں گا، تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، لیکن سچ سچ بتاؤ کیا تم سے کچھ ہوا ہے. سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم سے کچھ ہوا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو پڑی. بہت زیادہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ موقع ایسا ہے کہ اگر میں سچ کہوں تو آپ لوگ سچ کو نہیں مانیں گے اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنی زبان سے اپنے دامن کو داغدار کرنے والی شمار ہوں. اس لیے میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور میں آج وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کی شکایت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتی ہوں، مجھے کسی سے اور کوئی لینا دینا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اوپر وحی کے آثار نازل ہونا شروع ہو گئے. سخت سردی کے زمانے میں جب وحی آپ کے اوپر آتی تھی تو ایسے پسینہ جاتا تھا جیسے کوئی چیز نچوڑ دی گئی ہے آپ کے اوپر. ایسے آپ کا سینہ پسینے سے آپ کا کی پیشانی پسینے سے شرابور ہونے لگی. آپ بالکل پیلے سے ہو گئے اور وحی کے آثار نمودار ہوئے اور وحی آنا شروع ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے اس بات پر تو اطمینان تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ ہے اور وہ میرے حالات سے واقف ہے، اس لیے کچھ اشارہ فرما دے گا اپنے نبی کو کہ میں اپنے معاملے میں کوئی قصوروار نہیں ہوں دے گا. لیکن مجھے اس بات کا دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ میری صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آیات نازل فرمائے. بہرحال جب وحی کے آثار شروع ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ یہ ہیبت سے کانپنے لگے کہ پتہ نہیں کیا اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہ بہت پریشان، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ مطمئن کہ جو ہوتا دیکھا جائے گا، اس وجہ سے کہ میرے معاملے کو اللہ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا. چنانچہ جب آپ وحی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے آنکھ کھولی اور کھول کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا کہ عائشہ، اللہ نے تمہاری صفائی کے لیے آسمانوں سے 2 رکوع 11 آیات اللہ نے نازل فرمائی. یہ سنتے ہی خوشی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ حضرت عائشہ کی ماں نے کہا کہ عائشہ اٹھو اپنے نبی کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت اطمینان سے کہا کہ میں اپنے شوہر کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں اس ذات پاک کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں
جس نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے میری صفائی کے لیے یہ آیات نازل فرما دی جو قیامت تک قرآن پاک میں پڑھی جائے، اور اس کے بعد وہ سجدہ شکر کے اندر گر گئی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر یہ تہمت لگی تھی جس کو کہا جاتا ہے واقعہ افک۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سبق آموز باتیں بیان فرمائی ہے۔ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے ان آیات سے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ یہاں سے 11 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر ان آیات کی تفسیر آگے کی جاتی رہے گی۔ آج یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، اور کل سے انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر کی جائے گی۔